حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کیا وجہ تھی؟ پہلے تو وہ پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں، مسلم لیگ نون کو ہی کیوں انہوں نے جوائن کیا؟ دیکھیں میں ان کو کئی سال سے جانتا ہوں، 2007 میں بھی ان سے میری ملاقات رہی، اور پھر جب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے وہ مشترکہ طور پہ بھی حکومت رہی، اس ٹائم یہ سینئر صوبائی وزیر بھی تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب بینظیر ذوالفقار بھٹو کے پرستار تھے اور بہت بڑے فین تھے. پھر ایک وقت آیا کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے فین تھے، ان کے مروب دکھائی دیے. اور اب ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے مداح ہو گئے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے. اگر صرف آپ اس ویڈیو کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی 16 ماہ کی پرفارمنس پر ان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے یا ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. 16 ماہ میں غریبوں کی روٹی چھین لی گئی، سر سے چھت چھین لی گئی، ان کو بے یار و مددگار پھینک دیا گیا. حسن یہ باتیں چھوڑ، نہیں ایسی باتیں نہیں کر. یہ بتاؤ حسن صاحب، یہ بتائیے حسن، سوال یہ بتاؤ حسن کہ پنجاب سارے میں اور پاکستان سارے میں، لیکن پنجاب میں تو خاص طور پہ اب جب کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی نون لیگ جوائن کر لی ہے تو کیسی خوشی کی لہر سی دوڑ گئی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر سے، اور کیا ولولہ ہے اور جوش ہے پاکستان کے طول و عرض میں. اب کتنے زیادہ ملین لوگ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ذرا اس کا بتائیے، ذرا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ سارے لوگ جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے پہلے، نہیں شاید ان میں سے ایک دو نواز شریف کے ساتھ نکل رہے تھے، اب وہ کتنے موبلائز ہو گئے ہیں راجہ ریاض صاحب کے آنے سے، خوشیوں کے شادیانے کون سے بجائے جا رہے ہیں. مجھے تو یہ خیال میرا ہے کہ جو میرا اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اگر یہ وہاں سے انتخاب لڑتے ہیں تو شاید کوئی اگر ان کے مد مقابل آزاد کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ جیت جائے گا. اور فیصل آباد میں ڈسٹریبیوشن ہو چکی، تقسیم ہو گئی، اور بھی کئی جگہوں پہ تقسیم تھی، لیکن اب تو یہ وقت بتائے گا کہ کیا ان کو وہ ٹکٹ دیتے بھی ہیں یا وہ ان کو سر پر ہاتھ رکھتے کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں یا ہم اس معاملے کو آپ دیکھیں اور معاملہ چلے. یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سیاسی جماعتوں میں، سیاستدان اب وہ کہتے ہیں نا کہ ووٹرز کے چکر میں ووٹر کے مسائل کو جو ہے وہ اچھالتے ہیں، ان کے زخموں پر نمک پھینکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ معاملہ سامنے رکھتے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کون سیاست میں آئے کون چلا جائے. اب عوام جو ہے، میں صرف ہمیشہ ایک چیز کی طرف جو ہے وہ عوام کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ خدارا آپ صرف اس بندے کو، اس شخص کو ووٹ دیا کریں کہ جو آپ کے جو ہے وہ مسائل کو سمجھتا ہو، جو کم از کم آپ کے مسائل پر آواز بلند کرتا ہو. اب دیکھیں نا، راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، مجال ہے کہ 16 ماہ انہوں نے کسی غریب کے حوالے سے آواز اٹھائی ہو. مجال ہے کہ اس حکومتی افراد، یہ جب پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، سعد رسول صاحب، تو یہ فرماتے تھے مجھے اندازہ ہے کہ غربت کس حد تک بڑھ گئی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ غریب کس طرح رہتا ہے. اور آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو 16 ماہ پاپڑ بیلنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ نے اپنے کیسز ختم کرائے، مار لیا، سارا کچھ کر لیا. حسن صاحب لیکن دیکھیں انہوں نے بطور اپوزیشن انہوں نے ٹف ٹائم تو دیا تھا شہباز شریف صاحب کو، ٹف ٹائم تو انہوں نے دیا ہے، یہ کریڈٹ تو دینا. بہت ٹف ٹائم دیا جی ان سے. اپنے میں اب کیا بتاؤں، آپ اس کی طرف آ رہی ہیں. انہوں نے اپنے ایک سکیم لگ کروانی تھی اور پھر ایک دو تبادلے تھے، اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی راجہ ریاض صاحب سے کہ وہ آئے، کہ انہوں نے وہ کروانے تھے. تو بالکل ہاتھ باندھ کر بیٹھے تھے کہ سرکار میں اپوزیشن لیڈر ہوں، آپ پرائم منسٹر ہیں، مہربانی 2 بندے میرے ایسی لگوا دیں، ڈی سی یہ کام کرنے، سارا کام ہوتا ہے. اس طرح تو یہ جو ہے وہ پی ڈی ایم سرکار چلتی رہی ہے. اور آج وہ کہتے ہیں آپ نے پی ڈی ایم کے 16 ماہ نکال کے بات کرنی ہے. عوام 16 ماہ نہیں بھولے گی. یہ 16 ماہ بھی ایسی ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت تھی، وہ ان سے بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے انہوں نے ملک کا جو ہے وہ ستیاناز کیا ہے. سوا ستیاناز جو بات چلتی وہ کیا ہے. اب رہ گئی اپوزیشن لیڈر کی، جن کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. میں تو ان کے بہت کوشش کی، میں نے ریسرچ کی کہ شاید کچھ اچھے جملے ان کے نکل سکیں جو انہوں نے غریبوں کے حوالے سے آواز اٹھائی ہو، جو انہوں نے عوامی ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر کے سامنے رکھے ہوں. آج بھی آپ دیکھیں گے 3 پاکستان کے پائے کے حکمران جو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب بیٹھے تھے، تو مجال ہے کسی کے ماتھے پر بھی جو ہے کوئی بال آیا ہو، کوئی ان کو اداسی ہو کہ غربت کس حد تک بڑھ گئی پاکستان کے حالات. یہ 2 صاحبان، ایک پرائم منسٹر اور ایک اپوزیشن لیڈر، نے کیا کر کے آ کے میرے پاس بیٹھ گئے. بھئی اگر نواز شریف نہیں کرنا تھا
تو پھر آپ نے ان کو نکالا کیوں؟ پھر آپ ان کو لانے کی بات کرتے ہیں۔ صوفے میں نہ بھولیے گا، اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ نواز شریف کے دور اقتدار میں کسی حد تک کام ہوا، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اب جب وہ آ رہے ہیں تو یہ بات کہنا کہ جناب فلاں بندہ ادھر ہوگا، 16 ماہ کی پرفارمنس میں وہ ذمہ دار ہے، وہ رسپونسیبل ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا منطق نہیں ملتی، یہ کوئی عجیب سی منطق پیش کرتے ہیں۔